موضوع الدرس في إثبات المعاد والرد للمكذبين. سورة والنجم، تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا باقي شيخ باقي ہے. ہاں بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعل لهم أنها بنات الله تعالى الله عن ذلك كما قال الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ولهذا قال تعالى وما لهم به من علم أي ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه بل هو كذب وزور وافتراء وكفر شنيع. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أي لا يجدى شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت بالصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین پہ رد فرمایا کہ انہوں نے ملائکہ کے نام لڑکیوں والے، ملائکہ کے نام دیویوں والے رکھے ہیں. وجعل لهم اور انہوں نے اپنے عقیدہ فاسدہ کے مطابق فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا. نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالی بیٹی سے بھی پاک اور بیٹے سے بھی پاک ہیں. اس کی صفت ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا. اس کی صفت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جیسے اللہ نے فرمایا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا. مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اللہ کے عزت والے بندے ہیں ان کو اور لڑکیاں بنا ڈالا. اشہدوا خلقہم کیا جب ہم نے ملائکہ کو پیدا کیا تو یہ موجود تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ لڑکیاں ہیں.
ستکتب شہادتہم ویسألون، اب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ لکھا جائے گا اور قیامت میں پھر سوال ہوگا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے پاس نہ دلیل ہے نہ علم ہے۔ لیس لہم علم صحیح، کوئی علم نہیں کہ تصدیق کرے ان کی بات کی، بلکہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں کذب وزور، یہ جھوٹ ہے، وافتراء، ان کا اپنا گھڑا ہوا ہے، وہ کفر شنیع، اور بہت بڑا کفر ہے اور بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ پیروی کرتے ہیں مگر اپنے خیالات کی، اپنے ایسے خیالات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ایسے گمان جو ہیں وہ حق کے مقابلے میں کوئی ذرے کا فائدہ بھی نہیں دیتے۔ أَيْ لَا يُدْعَىٰ شَيْئًا وَلَا يَقُومُ مَقَامَ الْحَقِّ، ایسا گمان جو ہے وہ کبھی حق کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن، آپ نے فرمایا خبردار یہ جو کہتے ہو میرا گمان، میرے خیال میں یہ نہ کہا کرو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے بڑی جھوٹی بات یہ ہے کہ بندہ ایسے کہہ دے کہ میرے گمان میں ایسا ہے، خیال میں ایسا ہے۔ تو اصل میں بات ان آیات میں سمجھیں، ایک تو اللہ نے کافروں کی سب سے بری بات اور سب سے ہلاکت کی بات یہ بتائی کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں۔ جب آدمی کا آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر تو بس وہ کھلا ہوا جانور ہے نا، چرو اور کھاؤ اور پیو اور مر جاؤ بس۔ یہ سارا احتیاط جو ہے، حلال حرام کا فرق جو ہے، حق و باطل کا فرق جو ہے، یہ تب پیدا ہوتا ہے جب آدمی کو یقین ہو کہ میں نے مرنے کے بعد حساب دینا۔ جب مرنے کا یقین، مرنے کے بعد کوئی حساب کا یقین ہی نہ ہو تو پھر وہ کیوں فکر کرے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں جو آیات ہیں، ان آیات میں کافروں کے تقریباً 3 گروہ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک گروہ تو بالکل منکر ہے قیامت کا، وہ کہتا ہے قیامت نہیں ہو، بس یہ دنیا ہے، اسی میں ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی عالم آخرت نہیں۔ ایک تو گروہ وہ ہے، اور ایک گروہ جو ہے وہ اس کے اندر متردد ہے، پتہ نہیں، شاید ہو شاید نہ ہو۔ اور ایک گروہ ان کے اندر ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر قیامت مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہے بھی تو ہم تو وہاں جب جائیں گے وہاں بھی ہمیں سب سے اچھی چیزیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھو یہاں ہمارے پاس دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، مسلمان تو کمزور ہیں، تو وہاں بھی ہمیں سب کچھ ملے گا۔ وَلَئِن رُجِعْتُ أَنَّ لِي عِندَ رَبِّي الْحُسْنَىٰ، ان کا یہ خیال ہے۔ اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آدمی کا قیامت پہ یقین ہو۔ جس کا قیامت پر یقین نہیں، گویا اس کا انبیاء پر بھی یقین نہیں، اللہ کے کتابوں پر بھی یقین نہیں، اور خدا کے عدل پر بھی یقین۔ کیوں؟ قیامت کی خبر دینے والے کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو اگر ہمیں قیامت کے معاملے میں شک ہے تو گویا حضور کی زبان پہ بھی شک ہے۔ پھر جو فرشتے حکم لائے ہیں ان کی صداقت پر بھی شک ہے۔ اور اگر ہمیں قیامت میں شبہ ہے تو اچھی بات، اللہ کی عدالت پہ بھی پھر شبہ ہے۔ کیوں؟ دنیا میں بھی مسلمان پریشانی میں ہو اور آخرت میں بھی کوئی جزا نہ ملے، پھر اچھا عدل ہوا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہم چیز جو ہے وہ ہے قیامت پر یقین۔ اس لیے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں آپ نے پڑھا ہے کہ مومن کی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔
اللہ نے فرمایا میرا مدنی مومن وہ ہیں جو ہم نے آپ پہ اتاری ہے کتاب اللہ کا قرآن، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی تمام کتابیں سچی ہیں، اپنے اپنے وقت میں ان کا حکم نافذ تھا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ ان کو یقین ہے، صرف یہ نہیں کہ مانتے ہیں، نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور میدان محشر میں جانا ہے، پھر وہاں صحائف اعمال نشر ہوں گے اور اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر جن کو اللہ چاہیں گے اپنی رحمت سے جنت میں بھیجیں گے اور اگر چاہیں گے تو اپنے عدل سے جہنم میں بھیجیں گے۔ ان کا یقین ہے، شبہ نہیں، یقین ہے بالکل۔ ایک تو یہاں رد ہے ان کا اور دوسرا ہے ظن۔ یاد رکھو ظن کا معنی ہوتا ہے گمان۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسائل جو ہیں وہ ایک تو ہیں اعتقادیات، یعنی عقیدے کے مسئلہ کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حی و قیوم ہے، اللہ خالق رازق مالک ہے، اسی طرح اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء برحق ہیں، تمام کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی شریعت تمام شریعتوں کی ناسخ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ حق ہیں، اللہ کے منزل کتابیں جو ہیں وہ حق ہیں، جن کو آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور اسی طرح نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ عقیدہ۔ اور موٹی بات یاد رکھ لیں کہ اعتقادیات میں دلیل جو ہے وہ ہوتی ہے جو قطعیات میں سے ہو، یعنی اللہ کے قرآن کی آیت ہو یا پھر ایسی حدیث مبارک ہو جو حدیث متواتر ہے، یعنی جس کے تواتر کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکتا، وہ چیزیں جو ہیں عقیدے کے مسئلے میں دلیل بن سکتی ہیں۔ اعتقادیات۔ اب دوسری قسم کیا ہے؟ وہ ہے احکامات، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ نے حکم دیا فجر کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، اس کے بعد سنن مؤکدہ ہیں، پھر واجبات ہیں جیسے کہ وتر واجب ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، صاحب استطاعت پہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ سارے احکامات ہیں۔ احکامات جو ہیں ان کے اندر حدیث جو ہے وہ صحیح تو ہو، حدیث مشہور ہو، لیکن وہ پہلے درجے والی قطعی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، بس حدیث ہے، صحیح ہے، مشہور ہے، بس کافی ہے۔ اعتقادیات، احکامات، اس کے بعد ہوتے ہیں فضائل، فضائل اعمال، بھی کعبہ شریف کی یہ فضیلت ہے، حرم کی یہ فضیلت ہے، مسجد الحرام کی یہ فضیلت ہے، مسجد نبوی کی یہ فضیلت ہے، ریاض الجنہ کی یہ فضیلت ہے، حجر اسود کی یہ فضیلت ہے، مقام ابراہیم کی یہ فضیلت ہے، صفا مروہ دوڑنے کی یہ فضیلت ہے۔ یہ ہوتے ہیں فضائل۔ تو فضائل اعمال کے اندر جو ہے وہ ضعیف حدیث جو ہے وہ بھی حجت ہوتی ہے۔ ابھی یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ یہاں قرآن نے فرمایا نا ظن کا، یہ معنی ہے محض گمان، محض خیال۔ ایک ظن وہ ہے جو فقہی احکام میں علماء استعمال کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ آپ طواف کر رہے ہیں، اب آپ کو شبہ ہو گیا کہ میں نے 6 چکر کیے ہیں یا 7 کیے ہیں، تو بھئی اب کیا کرے؟
اب یہ ہے کہ ظن غالب پہ عمل کرے کہ جو گمان زیادہ ہے کہ نہیں جی نہیں انشاءاللہ میں نے ساتھ کیا بس اسی پہ عمل کرے، اللہ قبول کر لے۔ اسی طرح آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اندھیری رات ہے، راستے میں صحرا ہے، پہاڑ ہیں، اور صبح کی نماز کا وقت ہے، یا آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اب کعبہ شریف کا پتہ نہیں کہ جہت کہاں ہے، تو اب وہاں ہم کیا کریں گے؟ وہاں بھی ہم اپنا گمان اور خیالات کو دوڑائیں گے کہ بھئی ہم مدینہ شریف جا رہے ہیں، مکہ شریف سے گویا آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مکہ ہمارے پیچھے ہے، اور اگر ہم مدینے سے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کعبہ ہمارے آگے ہے، تو وہاں ہم اپنا گمان لڑائیں گے۔ گمان لڑانے کے بعد جہاں ہمارا گمان غالب ہو گیا کہ بھئی کعبہ اسی طرف ہے، ہم نماز پڑھ لیں۔ اب نماز پڑھ کے بیٹھے تو سورج نکل آیا، او نماز تو ہم نے ادھر پڑھنی تھی، ہم تو ادھر پڑھ بیٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ تم نے گمان غالب پہ عمل کیا ہے بس کوئی بات نہیں، تمہاری دوبارہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس قبول ہو گئی۔ تو وہاں تو گمان غالب کا ایک مقام ہے، یہ جو لفظ ہے یہاں گمان کا یہ ہے ایسے اٹکل پچو خیالات، یعنی ان کے بعد کوئی دلیل ہی نہیں، کچھ ہی نہیں، بس ایسے خیالات ہیں، تخیل ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنے باطل فرقے ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے اہل اہوا ہیں، اہل بدعت ہیں، جتنے بھی ہیں، یاد رکھیں ان کے پاس کبھی دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس ہوتے ہیں تخیلات، توہمات، ظنیات، ان کے یعنی اپنا خیال ہیں، ان کے اپنے وہم ہیں، ان کے اپنے گمان ہیں، ان کے اپنے عقل سے بنائی ہوئی دلیلیں ہیں، تو اس لیے ان کے پاس کوئی دلیل حق نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے پہ جو اہل حق ہیں ان کے پاس کھلی دلیل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، جیسے ہمارے ہاں بھی یہ ایک بڑی مرض ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے جو بہت سارے لوگ پیر بنے ہوئے ہیں اور بڑے گدی نشین بنے ہوئے ہیں اور مجاور بنے ہوئے ہیں، وہ خود نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا ان سے کہو بھی کہ بھائی یہ کیسا پیر ہے نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے جی کمال کرتے ہو، نماز کا معنی ہے اللہ سے بندے کو جوڑنے والی، ہمارے حضرت تو اللہ سے ملے ہوئے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ اور بندے کے درمیان جوڑنے والی چیز نماز ہے۔ وہ کہتے نہیں ہمارے بزرگ جو ہیں یہ تو واصل باللہ ہیں، یہ تو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اب ان سے کہو دلیل، تو دلیل کوئی نہیں، اپنا ایک خیال ہے، ایک خیال ہے، ایک تخیل ہے کہ بھی چونکہ یہ بزرگ ہیں، اللہ والوں کی اولادیں ہیں اور یہ اس مزار مبارک کے متولی ہیں، لہذا ان لوگوں کے کوئی اسپیشل اختیارات بھی تو ہوں گے نا، یہ ہماری طرح تھوڑے ہوں گے۔ تو یہ محض گمان ہے، دلیل کوئی نہیں۔ ان سے پوچھو کہ خدا کے بندے اگر یہ اللہ سے ملے ہوئے ہیں تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملے ہوئے نہیں تھے؟ وہ تو بیماری میں بھی ہر 2 منٹ کے بعد پوچھتے ہیں نماز کا کیا ہوا، نماز کا کیا ہوا، نماز کا کیا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشی ہو جاتی، ٹھنڈے پانی کی مشکیدہ ڈالا جاتا، حضور کی طبیعت میں افاقہ ہوتا، پہلا سوال حضور یہ فرماتے کہ نماز کا کیا ہوا۔ گھر والے بتاتے حضور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں، حضور پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، فرماتے الصلاۃ، بیویوں نے، گھر والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صحابہ انتظار میں ہیں،
اب حضور کو یقین ہو گیا کہ میری ہمت میری طاقت نہیں کہ میں مسجد میں جا سکوں. آپ نے حکم دیا، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے. سیدنا ابو بکر نے نماز شروع کی. اتنے دیر میں سرکار دو عالم کی طبیعت میں بھی افاقہ ہو گیا. آپ نے یہ نہیں کیا کہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، چارپائی پہ نماز پڑھ لیں. آپ نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فضل کو بلایا، ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے حضور مسجد تشریف لے آئے. تو اللہ کا پیغمبر اللہ سے نہیں ملا تھا، تمہارے پیر مل گئے. ادھر کہتے ہو کہ حضرت حسین سجدے میں شہید ہوا، وہ بھی اللہ سے نہیں ملا تھا. تمہارے پیر مل گئے ہیں، مرضی آئے نماز پڑھ لیں، مرضی آئے نہ پڑھیں. اور جو ملنگ گروپ ہے وہ تو خیر کبھی زندگی میں بھی نہیں پڑھتا نا. ان سے تو پوچھو نا نعوذ باللہ کہ بھئی نماز کے فرائض کتنے ہونی جانتے. ان کو کہو وضو کے فرائض کتنے ہونی ہوگا، نہیں کہا وضو، بس دل پاک ہونا چاہیے. قبلہ دل پاک ہونا چاہیے. ظاہر کی پاک ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ دل پاک ہونے پہ کھانا بھی دل کو کھانا چاہیے. بدبخت تو تمہارے منہ کو اور زبان کو ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، دل پاک ہونا چاہیے. کرو جی دل پاک. کیسے پاک کرو گے؟ اگر برتن باہر سے بھی پلید ہے تو اندر کیسے پاک کرو گے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ان کے پاس تخیلات ہوتے ہیں، محض گمان ہوتے ہیں، محض وہم ہوتے ہیں، اور اپنی طرف سے قصے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے. حقیقتاً ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. اچھا بعض ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے اور وہ بھی پٹڑی سے ہٹے ہوئے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی جھوٹی تعویلات کرتے ہیں اور لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی مثلا ایک دن میں پوری دنیا میں کتنے بندے مرتے ہوں گے؟ کم سے کم چلو 1 لاکھ. کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جتنے مرنے والے ہیں مختلف مقامات پہ مر رہے ہیں، اور ہر مقام پہ اللہ کا فرشتہ ملک الموت پہنچ رہا ہے. تو جب ملک الموت کو اتنے لوگوں کی موت کی جگہ کا وقت کا علم ہے، تو اگر فرشتے کو علم ہے تو پھر انبیاء کو علم غیب کیوں نہیں؟ وہ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کے عقائد میں ڈاکہ ڈالتے. وہ کہتے ہیں بابا دیکھو نا، آخر فرشتے کو علم ہوتا ہے تو پہنچتا ہے نا. اگر علم نہ ہو تو کیسے پہنچے گا؟ تو اگر ایک فرشتے کو اتنا علم ہے تو انبیاء کی شان تو فرشتوں سے کروڑ درجے اونچی ہوتی ہے، پھر ان کو علم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ دلائل ہیں ان کے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اس کی مثال تو ایسے ہے نا کہ جیسے آپ کے کسی کالج کا پرنسپل ہو اور وہاں آپ کا ایک چپراسی ہو. چپراسی تو سائیکل چلانا جانتا ہو، پرنسپل نہ جانتا. کہیں یہ بات ہے؟ چپراسی تو جانتا ہے، پرنسپل کیوں نہیں جانتا؟ نہیں جناب چلاؤ، ٹانگ توڑوا کے غریب آ جائے گا. یاد رکھو کوئی فرشتے کو علم غیب نہیں ہوتا. اس کو اللہ تبارک و تعالی 1 سال کی باقاعدہ فہرست مہیا ہو جاتی ہے لیلۃ القدر میں، ان کو دے دی جاتی ہے کہ اس سال میں اتنے اموات ہیں اور فلاں 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 جگہ پر ہیں. تو جب اللہ بتا دے تو پھر علم غیب کیسے ہوا؟ اگلے سال کا اس کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے قرآن کہتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم نے جو فرشتے بٹھائے ہیں یہ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، جو ابھی تم نے نہیں کیا کل کرو گے ان کو پتہ کوئی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں وہ یہ ساری باتیں تخیلات سے گھڑتے ہیں۔ او بابا دیکھو نا، درود شریف پڑھنے کا، صلاۃ و سلام پڑھنے کا تو قرآن شریف میں بھی حکم ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ایک دفعہ پڑھو تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اذان سے پہلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگ درود شریف پڑھ لیں اور تیار ہو جائیں، تو نماز کے اذان کے بعد بھی وہ تو بھی اس میں کیا حرج ہے؟ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لیکن یعنی اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ جی اگر ہم نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ لیا ہے تو مگر حرج کیا ہے؟ قرآن میں حکم تو ہے صلاۃ و سلام پڑھنے کا۔ میرے عزیز، یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے لوگوں کے عقیدوں کو برباد کرنے کے لیے۔ اللہ ہدایت۔ اب دیکھو قرآن میں درود پڑھنے کا، صلاۃ و سلام پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ اچھا، نماز میں بھی صلاۃ و سلام درود پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ ہے۔ اچھا اب دیکھیں، آپ نماز شروع کریں، اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ نماز میں تو پڑھنے کا حکم موجود ہے، تم بھی نماز میں پڑھ رہے ہو، پھر نماز کیوں نہیں ہوگی؟ آخر سمجھائے نا۔ اچھا جب آپ رکوع میں گئے، آپ نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین، نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ صلاۃ والسلام کا تو قرآن میں حکم موجود ہے، آپ نے رکوع میں پڑھ لیا تو پھر کیا ہو گیا؟ مانا سمجھو کہ جہاں اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں پڑھو گے تو دین ہے، جہاں اپنی طرف سے گھڑو گے تو کفر ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا اذان کے بعد درود پڑھو، اذان کے بعد دعا کرو۔ آپ نے اگر پہلے پڑھا ہے تو وہ وہی ہے کہ اتحیات میں بیٹھ کے پڑھنے کا حکم ہے، لیکن نماز ثنا کے بجائے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، رکوع میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، سجدے میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو جو حکم ہے اور جہاں ہے وہاں پڑھو گے تو اہل سنت ہے، ورنہ اہل بدعت ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ جو چاہو دین خود بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، اور ایسی ایسی غلط باتیں کر، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ان کے خیالات ہیں اپنے، کوئی دلیل شلیل نہیں۔ ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شیئا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے جو گمان، یہ اپنے خیالات ہیں، یہ حق کے مقابلے پہ کچھ نہیں ہے، اور یہ گمان جو ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے جو بولا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو لفظ ظن کبھی یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، اور لفظ ظن کبھی گمان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لفظ ظن قرآن میں آتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ وہاں ظن یقین کے معنی میں ہے کہ جن لوگوں کو یقین ہے کہ ہم نے رب کے پاس جانا ہے۔ اسی طرح جب قیامت میں نامہ عمل تقسیم ہوں گے، اور جس کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل مل جائے گا، اور جو پڑھ کے دیکھ لے گا کہ الحمدللہ میں کامیاب ہوں، اللہ فرماتے ہیں وہ نظارہ کیسے ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ وہ دوستوں کو بلائے گا جلدی آؤ جلدی آؤ، میرا نام عمل پڑھو، میں کامیاب ہو گیا۔ میں کیوں کامیاب ہو گیا؟
انی ظننت، مجھے یقین تھا کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اس لیے میں نے اعمال صالح کر کے تیاری کر لی تھی۔ تو یاد رکھیں ظن کبھی بمانے گمان ہوتا ہے اور ظن کبھی بمانے یقین ہوتا ہے، اور یہاں جو ہے گمان ہے، کیونکہ اس کے مقابلے پہ لفظ علم ہے کہ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، اللہ نے فرمایا ان کافروں کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، یہ محض ان کے اپنے تخیلات فاسدہ ہیں۔ اب اللہ نے حکم دیا میرے محبوب فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اے اعرض عن الذی اعرض عن الحق وَهَجَرَهُ۔ اب اللہ نے فرمایا میرا مدنی جس کو میرے ذکر سے منہ پھیر گیا، جو میرے قرآن سے منہ پھیر گیا، جو میری بھیجی ہوئے نبی سے منہ پھیر گیا، آپ بھی ان سے منہ پھیر لیں۔ اگر ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے دین پہنچا دیا ہے لیکن یہ نہیں سننا چاہتے تو چھوڑ دیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ان کو محض دنیا کی زندگانی کا خیال ہے، نہ موت کا خیال ہے، نہ قبر کا، نہ حشر کا، نہ حساب، نہ کتاب، یہ محض صرف دنیاوی زندگی چاہتے ہیں۔ انما اکثر ہمہ ومبلغ علمہ الدنیا وذاک هو غایۃ ما لا خیر فیہ، ان کا مبلغ علم بھی دنیا ہے، ان کی ساری کمائی بھی دنیا ہے، ان کی ساری توجہ بھی دنیا ہے، اور یہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اے طلب الدنیا وَالسَّعْيَ لَهَا هُوَ غَایَةُ مَا وَصَلُوا إِلَيْهِ، یہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، دوڑنا، دنیا حاصل کرنا، پیسہ جمع کرنا، بس ان کا یہی مذہب، یہی ایمان ہے۔ وقد روى الامام احمد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ۔ بی بی عائشہ کی طرف سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا جو بندہ صرف اس دنیا کو اپنا گھر سمجھتا ہے گویا اس کا گھر کوئی نہیں، کیونکہ یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اور جو آدمی سمجھتا ہے کہ میرا مال، تو اس کے مال کی کیا حقیقت ہے؟ جب اللہ چاہے مال کو ختم کر دیں، جب اللہ چاہے برباد کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہے چند سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے، وہ لوگ جو محلوں میں رہتے تھے، جھوپڑیوں میں پڑے ہیں، فٹ پاتھوں پہ پڑے ہیں، خیموں میں پڑے ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہیں، وہ لوگ جن کے کھانے 10 ڈشیں تیار ہوتی تھی سوکھی روٹی کے منتظر ہیں کہ کوئی پہنچا دے، تو اس دنیا یا محل کا کیا اعتبار ہے؟ وَلَهَا يَجْمَعُ، اور جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اس کا گویا عقل ہی نہیں ہے۔ اگر عقل ہوتا تو وہ آخرت کی کمائی کرتا، اگر عقل ہوتا تو وہ اپنے اگلے جہان کے لیے تیاری کرتا۔ یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ بعض روایات کے مطابق دنیا رکھنا، پیسہ رکھنا بھی منع نہیں، اگر منع ہوتا تو پھر حضرت عثمان کیسے اتنا غنی ہوتے، حضرت ابو بکر کیسے اتنے بڑے تاجر ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا جب تک تیرے دین کے تابع ہیں وہ دنیا تجھے نفع پہنچانے والی ہے، اور جب دنیا تیرے دین پہ غالب آ جائے تو پھر تمہیں ہلاک و برباد کرنے والی ہے۔ اس کی اولیاء اللہ نے مثال دی ہے کہ دنیا کی مثال پانی ہے، جیسے پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے تو کشتی کو چلاتا ہے، اور وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو غرق کر دیتا ہے۔ جب مال کی محبت تیرے اندر چلی گئی تو تیری ہلاکت کا باعث ہے، اور اگر دین کی محبت غالب ہے، اللہ کی محبت غالب ہے، اللہ کے رسولوں کی محبت غالب ہے، اور دنیا ملنے کے بعد بھی کبھی خیرات کر رہا ہے، کبھی زکوٰۃ دے رہا ہے، کبھی مسجدیں بنا رہا ہے، کبھی مدرسے بنا رہا ہے، کبھی غریبوں کی رکھوالی کر رہا ہے، تو یہ دنیا تو بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہم طواف میں بھی یہی دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ
وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ اور حضور نے فرمایا کسی بندے سے غبطہ حسد جائز نہیں مگر اس آدمی سے حسد اور یعنی حسد بمعنی غبطہ جائز ہے الذی آتاہ اللہ علما، اللہ نے جس کو علم دیا ہے وہ آگے علم پھیلا رہا ہے۔ اگر دل میں تمنا ہو اللہ مجھے بھی ایسا علم دیتا کہ میں دنیا میں پھیلاؤں۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا ول آتاہ مالا، اور ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ اب اگر بندہ تمنا کرے کہ مولا مجھے بھی ایسا مال عطا فرما دے تو یہ جائز ہے، چونکہ اللہ کے جو مومن بندے ہیں ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ دن میں بھی رات میں بھی چپکے سے بھی ظاہر میں بھی ہر وقت خیرات کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ کیا مانا؟ جیسے ہوا دشمن کو بھی لگتی ہے، دوست کو بھی لگتی ہے، اپنے کو بھی لگتی ہے، غیر کو بھی لگتی ہے، حضور کی صفات بھی ایسے ہوتی تھی کہ ہر آدمی فائدہ اٹھاتا تھا۔ اور حضور حضرت بلال کو بلا کے فرماتے تھے انفق بلالا انفق بلالا، بلال خرچ کرو، اور لا تخشى علی ذی العرش اکلالا، اللہ سے بالکل کوئی ڈر نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے والا کبھی بھوکا نہیں ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم میرے راستے میں خرچ کرتے ہو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں لوٹا دیتا ہوں۔ اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہے نا تو آپ تجربہ کر لیں، آپ عمرے پہ آئے ہیں نا آپ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اللہ کے لیے خیراتیں کریں، آپ واپس جائیں گے جتنا خرچ کیا اللہ فوراً واپس کر دیں۔ بس یہ ہے کہ اللہ پہ یقین ہو، بات ہے ساری یقین سے، یقین نہ ہو تو پھر کام نہیں بنتا ہے، یقین ہونا چاہیے مولا کی ذات پر۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا تو مبلغ علم بھی دنیا ہے۔ وفی الدعاء المعصور، حضور پاک یہ دعا فرماتے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ ہمارا ہم نہ بنا دی ہر وقت دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، ولا مبلغ علمنا، اور ہماری ساری سوچ کا منتہا مبلغ خلاصہ صرف دنیا ہو۔ وقوله تبارك وتعالى ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى، اي هو الخالق الجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده، اللہ ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی حاجات کو جانتے ہیں۔ وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، اسی کی ذات ہے جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ فرمایا وذالک کلہ عن قدرتہ وعلمہ وحکمتہ وہو العادل الذی لا یجور ابدا لا فی شرعہ ولا فی قدرہ، یہ سارا اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اگر کسی کو غنی بنایا تو حکمت ہے، کسی کو فقیر بنایا تو حکمت ہے، کسی کو اللہ نے طاقت دی تو حکمت ہے، کسی کو کمزور بنایا تو حکمت ہے۔ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتے ہیں، اللہ ظلم سے پاک ہیں، اللہ کے احکام میں بھی انصاف ہے، اللہ کی تقدیر میں بھی عدل اور انصاف ہے، اور اللہ جانتے ہیں کون ہدایت کا مستحق ہے اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں کون گمراہی کا مستحق ہے اس لیے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اگر ایک آدمی نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے ساتھ اپنی بیوی سے جماع کیا ہے تو اس پہ جو کفارہ ہے یا تو وہ ایک غلام آزاد کرے
یا 2 مہینے کے متواتر روزے رکھے متتابع، اگر نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے اور توبہ کرے کہ اس نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضور پاک سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، انسان کو روزہ ہے، بیوی کو بھی روزہ ہے، خاوند کو بھی روزہ ہے رمضان مبارک میں، کیا میاں بیوی ایک بستر پر ایک لحاف کے اندر ایک کپڑے میں اکٹھے لیٹ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک آدمی نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی حالت میں اگر خامد کو بھی روزہ ہے بیوی کو بھی روزہ ہے تو کیا میاں بیوی ایک کپڑے کے اندر ایک لحاف میں ایک چارپائی پہ اکٹھے لیٹ سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، کوئی بات نہیں۔ اب 2 حدیثیں ہو گئیں، ایک حدیث میں حضور نے منع فرما دیا، ایک میں حضور نے اجازت دے دی۔ تو بظاہر یہ دونوں حدیثیں جو ہیں یاد رکھو متعارض ہیں، لیکن محدثین اور فقہا نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے دونوں کو جمع کیا، فرمایا حضور کے دونوں فرمان صحیح ہیں۔ جس کو حضور نے منع کیا وہ نوجوان تھا، نوجوان سے خطرہ ہوتا ہے کہ بیوی بھی جوان ہو، خاوند بھی جوان ہو اور بدن سے بدن لگے، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے۔ اور جس کو حضور نے اجازت دی تھی بھی کوئی حرج نہیں، وہ بوڑھا آدمی تھا، اس کی شہوت بھڑکنے کا خوف ہی نہیں تھا۔ تو اصل حالات یہ ہوتے ہیں ہمیشہ کہ آدمی نے جب روزہ رکھنا ہے تو احتیاط کرے۔ کیوں؟ انسان ہے، جوان آدمی ہے، کبھی صبر نہیں ہو سکتا، کنٹرول نہیں کر سکتا، تو ایک تو پھر اللہ کے فرمان کو توڑا، رمضان کا روزہ توڑا، اس کی لاکھ قضا کرو، پھر رمضان تو نہیں ملے گا نا۔ دیکھو نا، ایک آدمی کا رمضان میں روزہ چھوٹ جائے، بعد میں وہ قضا کرے گا، روزہ تو قضا ہو گیا لیکن رمضان تو نہیں ملے گا، اگلا رمضان تو پھر دوبارہ فرض ہوگا۔ تو اتنا بڑا کفارہ بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال وہ اللہ معاف کرے، اس پہ شدید گناہ بھی ہے، توبہ بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرما۔ دعا کریں اللہ سب کی اولاد، جو جوان لڑکے لڑکیاں بوڑھے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین۔ اور اللہ تیرے سوا کوئی شفا دے نہیں سکتا ہے، یہ دوائیں ووائیں تو اسباب ہیں نا، اصل تو شفا تیرے ہاتھ میں ہے۔ کہتے جی کہ عمرہ کیا میں نے پہلی دفعہ، سر پہ اس طرح پھروایا، دوسرے دفعہ جب میں نے عمرہ کیا ہے تو اب کچھ نہیں کیا ہے، 2 گھنٹے گزر گئے، فوراً احرام کی چادریں باندھو اور اس طرح پھرواؤ، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا۔ ابھی 2 گھنٹے گزرے ہیں تو دیر نہ کرو، غفلت نہ کرو، دوبارہ احرام کی چادریں باندھو، سلے ہوئے کپڑے اتار دو اور جا کے اس طرح پھرواؤ۔ 100 دفعہ بھی عمرہ کرو، بال نہ بھی ہوں اس طرح پھروانا ہوگا۔ اگر کوئی گنجا آدمی بھی عمرہ کرے اس کو بھی اس طرح پھروانا ہوگا۔ مقصد تعمیل حکم ہے، اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ باپ اپنے بچوں کو مسجد میں لاتے ہیں ترغیب کے لیے، لیکن مولوی صاحبان کہتے ہیں ان کو پیچھے بھیجو۔ مولوی صاحبان نہیں کہتے، یہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ بچے پیچھے ہوں، صف کے اندر نہ کھڑے ہوں۔ تو مولوی غریب کیا کرے، حضور کی مانے یا تیرے بچوں کی مانے؟ وہ تو حکم ہے نا کہ مردوں کی صفیں پہلے ہوں گی اور بچوں کی اور عورتوں کی سب کے آخر میں ہوں۔
وادی جن ہے بھائی، میں نے جب نہیں دیکھی تو کیا بیان کروں؟ جب ایک آدمی نے وادی جن نہیں دیکھی ہے، میں نے تو تمہیں دیکھا ہے، اللہ عالم جو کچھ تم ہو، تم جاؤ جا کے تحقیق کر لو کہ شریعت کا حکم ہے کہ ہر آدمی وادی جن کو جا کے ڈھونڈے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا دماغ میں بھوت سمایا ہوا ہے۔ اسی مکہ کی سرزمین میں یہ جو باب السلام کی طرف ہے، یہاں سے نکلیں تو سیدھا راستہ جاتا ہے جنت المعلی کی طرف، جو قبرستان ہے۔ حضور کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے۔ حضور نے ان کو راستے میں بٹھایا اور ان کے گرد اپنی لکڑی مبارک سے ایک لکیر کھینچی، ایک خط کھینچا، اور فرمایا کہ عبداللہ، حالات کچھ بھی ہو جائیں، تمہیں کچھ سنائی دے یا نظر آئے، اس حلقے سے باہر نہ نکلنا۔ انہوں نے کہا حاضر یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، حضور چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ روشنیاں ہی روشنیاں ہیں اور پتہ نہیں مخلوق ہے خدا کی، اور اتنا شور ہے، اتنا ہے کہ آواز سنائی نہیں دیتی۔ میں ڈر گیا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے دشمنوں نے حضور پہ حملہ کر دیا ہو، اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں ارادہ کروں نکلنے کا، پھر بات یاد آئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے نہیں نکلنا۔ کہتے ہیں ساری رات میری تڑپتے ہوئے گزر گئی حضور کے لیے، کبھی وہ شور زیادہ ہو جائے، کبھی تھوڑا ہو جائے، کبھی روشنیاں زیادہ ہو جائیں، کبھی کم ہو جائیں، حتیٰ کہ عین صبح کی نماز کا وقت آیا تو حضور واپس آئے تو میں پریشان تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات تھی؟ میری تو جان نکل گئی ساری رات، کیا شور تھا؟ میں نے، آپ نے حکم دیا تھا کہ باہر نہ نکلو، آپ نے کہا تم نے بہت اچھا کیا، اگر لو خرجتا، اگر تم اس حلقے سے باہر نکل جاتے تو جن تمہاری ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ آپ نے فرمایا وہ جنات تھے، وہ میرے پاس آئے تھے، ان کے لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، ان کے فیصلے کرنے تھے، تو جنات کی وجہ سے تو حضور نے اپنے صحابی کو منع کیا خبردار باہر نہ نکلنا۔ تم وادی جن، وادی جن، وادی جاؤ جناب، جا کے ڈھونڈو، مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں جا کے وادی جن ڈھونڈتا رہوں۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اذان شروع ہو جائے تو جواب بھی دیتے رہیں، پڑھتے بھی رہیں، کوئی بات نہیں۔ صفا مروہ دوڑتے ہوئے موزے پہنے بالکل احرام میں نہیں پہن سکتے۔ ہاں کوئی معذور ہے ویل چیئر پہ بیٹھ جائے، کوئی زخم ہے پٹی باندھ لے۔ اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ میں مزدوری کرتا ہے، وہ مدینہ منورہ کسی دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہے، واپسی پہ احرام باندھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر حال میں ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں میقات ہیں اور میقات سے بغیر احرام کے نہ گزرے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں اگر اس کی عمرے کی نیت ہے تو احرام ضروری ہے، اگر ملنا ہے، ملانا ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں پھر میقات بنانے کی کیا ضرورت ہے اگر ہمارے منشے پر ہے تو؟ اگر ہماری مرضی ہو ہم احرام باندھیں، مرضی ہو تو نہ باندھیں، پھر میقات کی کیا ضرورت ہے؟ میقات کا تو معنی یہ ہے کہ کسی کی مرضی نہ چلے، اللہ کا حکم چلے کہ بغیر احرام کے نہ گزرو آگے۔ اور پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ کیا حضور پاک نے بھی زندگی میں کبھی میقات سے بغیر احرام کے مکے آئے ہیں؟ صرف آپ فتح مکہ پہ آئے، اس وقت احرام نہیں تھا، لیکن حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے خاص اجازت دی ہے، اس لیے میں نے احرام نہیں باندھا۔ لیکن پھر بھی حضور کی احتیاط دیکھیں، مکہ فتح ہو گیا، آپ نے طائف کا محاصرہ کیا، پھر حنین، یہ سارے فتح ہو گئے، آپ جیرانہ پہ آئے، وہاں کی عام فرمایا، پھر حضور نے جیرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا کہ میرا سفر عمرے کے بغیر نہ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ مجھے رات کو خوفناک جانور نظر آتے ہیں، 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دیا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا اور خواب کسی کو نہ بتایا۔
جب کوئی خواب ڈراؤنا ہو یا خطرناک ہو اس کو کسی کو نہ بتاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، بتاؤ گے تو ہو جائے گا۔ سینے کے اور پیٹ کے بال کاٹنے کا کوئی حکم نہیں اور کوئی منع بھی نہیں۔ تمہیں شوق ہے کہ سینے پہ کانٹے نکلے تو کاٹا کرو، جتنا کاٹو گے انشاءاللہ اور کانٹے بنتے جائیں گے نا، نہیں کاٹو گے ریشم کی طرح نرم ہوں گے۔ اور حضور کے سینے پر تو بال تھے آپ کی سیدھی، صحابہ فرماتے ہیں لکیر آتی تھی ایسے جیسے معلوم ہوتا تھا کہ چاندی چمک رہی ہے۔ باقی زیر ناف بال جو ہیں بالکل کاٹ سکتے ہیں۔ عورت کے لیے چہرے کا پردہ ہے نہیں، پاؤں کا پردہ ہے۔ چہرہ خالی ہو، بال کھلے ہوں اور بیوٹی پارلر سے میک اپ کرا کے چلے، لیکن پاؤں پہ پردہ ضروری ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہہ سکتے ہیں میرے عزیز؟ دیکھو نا، عمرے میں عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے۔ پہلے کپڑا ہوگا تو عمرے میں نہیں ڈالے گی نا، جب پہلے ہی اتارا ہوا ہے تو عمرے میں کیا نہ ڈالے؟ اس نے تو زندگی میں ہی نہیں ڈالا ہے، پھر اس کا کیا عمرہ ہے اور کیا احرام ہے؟ یاد رکھو، پردہ ہے فتنے سے بچنے کے لیے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ تو انسان کا چہرہ ہے، وہیں سے تو آدمی برباد ہوتا ہے۔ دم اگر ہو جائے تو لازماً حق مکہ میں اور حد حرم کے اندر دینی ہوگی، گھر جا کے نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی عورت ماہواری کے دنوں میں درود پڑھتی رہے یا اللہ کا ذکر کرتی رہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک میرا دوست ہے پرائیویٹ ہسپتال میں ڈاکٹر ہے، اس کو فیس کے بغیر میں نے آنکھیں چیک کرانی ہیں، تو کیا ہسپتال اس کا اپنا ہے یا مالکوں کا ہے؟ اگر مالکوں کا ہے ان کی اجازت کے بغیر وہ نہیں دیکھ سکتا۔ پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، کیا نیا جہاں پتہ نہیں کیا ہے۔ اگر کسی آدمی نے صفا مروہ بغیر وضو کے بھی دوڑ لیا ہو جائے گا۔ عمرے کے دوران اگر عورت کو حیض آ جائے بیٹھ جائے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے اپنا عمرہ پورا کرے۔ کہتے جی کہ موبائل فون پہ میسج آتے ہیں، ان میں قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، تو کیا ہم ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، یعنی ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے جی کہ انٹرنیٹ کی وبا کی وجہ سے نوجوان لڑکے لڑکیاں برباد ہو رہے ہیں، بالکل حکومتیں ذمہ دار ہیں، مسئول ہیں، اور ان کو قیامت میں جواب دینا ہو، ورنہ ان پر وہ پابندی لگائیں کہ کوئی غلط ویب سائٹ کھول ہی نہ سکے۔ مکے میں رہنے والے جب بھی میقات کے باہر جائیں گے بالکل احرام باندھیں گے۔ اگر ایک آدمی جنازے میں شامل ہوا، 2 تکبیریں ہو چکی تھیں، تو جب امام تکبیر کہنے کے بعد سلام پھیر دے تو آپ جلدی سے 2 تکبیریں پوری کر لیں، اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ آپ ان سے بڑا گمراہ کون ہے کہ جو قیامت تک ان کی دعاؤں کو نہیں سنتے ہیں؟ کافروں کے حق میں بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ مردوں کو نہ پکارو، نہ ان سے حاجات مانگو، ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے عقیدے میں فوت ہو گئے ہیں یا زندہ ہے؟ اگر فوت ہو گئے ہیں تو حضور کو نماز بخشوانے کا انہوں نے کیسے مشورہ دے دیا؟ تو آپ نے تو پھر مردے سے فائدہ اٹھا لیا۔ انہوں نے کیسے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت جو ہے 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، آپ واپس جائیں اللہ سے تخفیف مانگیں۔ اللہ نے 5 معاف کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور مانگیں، پھر حضور گئے، پھر گئے، آخر میں اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی اب ہم نے 5 کر دی ہے، لا یبدل القول لدی، ہمارے فیصلے نہیں بدلے کرتے، آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی لیکن ہم 50 لکھیں گے۔ تو یہ مشورہ دینے والا حضرت موسیٰ تھا، وہ مر گیا تھا یا زندہ تھا؟ ان کو کیسے فائدہ پہنچا دیا اور حضور کی ساری امت کو فائدہ پہنچا دیا۔ ان
انا للہ و انا، یعنی پتہ نہیں آپ لوگوں کے دماغ پہ اللہ نے کوئی ایسا اثر کر دیا ہے کہ اسی مسئلوں کو ڈھونڈتے رہے کہ مردہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے، انبیاء زندہ ہیں نہیں زندہ ہیں، ہم کیسے ہیں۔ تم اپنا فکر کرو کہ مرنے کے بعد تمہارا حشر کیا ہوگا۔ ہم تو اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شہید کو مردہ نہ کہو، احیاء وہ زندہ ہیں۔ ایک میں ہے احیاء وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایک میں ہے احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہیں اور ان کو اللہ رزق بھی دیتے ہیں، وہ جنت کے پھل بھی کھاتے ہیں، مردے بھی کھاتے ہیں۔ اور اگر شہید زندہ ہے تو نبی کروڑ درجے اعلیٰ زندہ ہے۔ جیسے شہید کی زندگی عالم برزخ ہے، اسی طرح انبیاء کی زندگی کا تعلق بھی عالم برزخ سے ہے۔ ان اللہ یسمع من، تو اللہ سنوا سکتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں جب ہم سلام کرتے ہیں اللہ سنواتے ہیں، تم منکر ہو نا، تم کہتے ہیں اللہ نہیں سنا سکتے، ہم کہتے نہیں اللہ سناتے ہیں۔ اسی لیے ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی، جب مسلمان مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ مجھے اس کے جواب دینے کے لیے میری روح مبارک کو لوٹاتے ہیں۔ ایک آدمی نے بھائی، ایک ہے منگنی، منگنی میں انگوٹھی پہنائی جائے، اس میں کوئی اعتبار نہیں شریعت میں۔ شریعت کا اعتبار ہے جب خطبہ ہو، گواہ ہو، اعلان ہو، نکاح ہو، ایجاب و قبول ہو، پھر وہ نکاح ہوتا ہے۔ یہ منگنی کپڑے پہنا گئے، آگے انگوٹھی ڈال گئے اور جناب کوئی رسمیں وسمیں کر گئے، کوئی جوڑا شوڑا دے گئے، اس سے کوئی نکاح شکاح نہیں ہوتا۔ اذان سے پہلے پڑھنے سے آپ نے منع کیا نہیں، آپ نے پڑھنے کا حکم دیا، آپ دکھاؤ نا، جو پڑھتا ہے وہ مدعی ہے، ہم کیوں دلیل دیں؟ عجیب جاہل آدمی ہو، دلیل مدعی کے ذمہ ہے کہ مدعی کے ذمہ ہے؟ دلیل مدعی کے ذمہ ہے۔ تم صلاۃ و سلام اذان سے پڑھتے ہو، پڑھنے کے مدعی تم ہو، تم حدیث دکھاؤ حضور نے حکم دیا ہے کہ پڑھو، ہم کیوں دکھائیں؟ ہم تو مدعی ہیں۔ اور پھر ہم فعل ابو حضرت بلال دکھاتے ہیں کہ حضور کا مؤذن حضرت بلال تھا، اگر انہوں نے پڑھا ہے دکھاؤ۔ حضور کا مؤذن عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، اگر انہوں نے پڑھا ہے دکھاؤ۔ حضور کا مؤذن ابی محذورہ تھا، اگر انہوں نے پڑھا ہے تو دکھاؤ۔ دکھانا تمہارے ذمہ، ہمارے ذمہ تھوڑا ہے۔ یہ ایک اور دھوکہ دیتے ہیں، وہ بنا کہ کوئی حدیث، پڑھنے کی حدیث دکھاؤ نا۔ میں نے بال احرام جو تھا عمرہ کرنے کے بعد جدے میں جا کے کٹوائے ہیں، دم پڑ گئی۔ عمرے کا ہر کام مکہ حرم میں ہوگا، جدے میں نہیں ہوتا۔ درود و سلام بھیجو تو سلام تو ہے نا، السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ، سلام نہیں بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وسلم میں سلام نہیں بھیج رہے ہیں۔ شب برات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث مبارک نہیں ہے، علماء کے اقوال ہیں، اولیاء اللہ کے اقوال ہیں۔ رمل جو ہے وہ احرام میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ نفلی طوافوں میں کوئی رمل نہیں ہوتی۔ حتیم میں 2 رکعت کب پڑھیں؟ جب دل کرے، ساری رات سارا دن پڑھو۔ اگر ایک آدمی نے مکہ میں موجود ہے، عمرہ کرتا ہے، مسجد عائشہ جائے، جیرانہ جائے، کہیں سے جا کے حد حرم کے باہر احرام باندھے۔ میرے لڑکے کے دماغ میں پانی ہے، لوگ آپریشن کے لیے کہتے ہیں اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب دعا ہی کر سکتے ہیں اور ہمارے بس میں کیا ہے؟ کون اس وقت قبر میں تھے آپ بتائیں نا۔ یہ تمہارے ذمہ ہے، میرے ذمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تھے، لیکن مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے؟ موسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان 1200 سال کا فرق ہے حضور۔ حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان 600 سال کا فرق ہے، تو تمہارے نزدیک تو مردے کچھ نہیں کر سکتے ہو، تو 1200 سال پہلا مردہ اٹھ کے آسمان پہ مشورے دے رہا ہے، پھر کیا کرو گے؟ بس انا للہ و انا، یاد رکھو حد سے بڑھ جاؤ گے،
بالکل حدود سے نہ نکلو، جتنا ثابت ہے مانو، جو ثابت نہیں نہ مانو، بس۔ افراد و تفرید میں پڑھو گے تو دین سے ہٹ جاؤ۔ باقی یہ تمام معاملہ جو ہے عالم برزخ عالم غیب ہے، اور اس کا ہی معنی جاننا ہمارے بس میں نہیں۔ جتنا اللہ دے دے علم الحمدللہ، نہ دے الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا، اللهم لا تجعلنا مزغة للماذقين، لا تجعلنا عقدة